बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो बच्चों आज हम अपनी बुक खोलें प्लीज जल्दी से। हाँ जी, शाबाश शाबाश, बुक ओपन करें और हाथ में हाइलाइटर और लेड पेंसिल भी पकड़ लें। आज हमने पेज नंबर 10 की रीडिंग करनी है। कल हमने पेज नंबर 9 की रीडिंग की थी। हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था मोहतरमा फातिमा जीना के बारे में। मादरे मिल्लत फातिमा जीना के बारे में हमने लेक्चर स्टार्ट किया था और आज हमारा सेकंड लेक्चर है इसका और पेज नंबर है हमारा 10। पेज नंबर 10 जल्दी से ओपन कर लें, हाइलाइटर और लेड पेंसिल भी अपने हाथ में पकड़ लें। तो हमने ये पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें था कायदे आजम के पास आ गई, खैर बात कह दिया और कायदे आजम के पास आ गई। तो जनाब आज हमने इससे आगे से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, शाबाश। आर यू रेडी क्लास? चलें जी, मैं रीडिंग करने लगी हूं, आपने गौर से इसको सुनना है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स लिखने हैं और जो मैं हाईलाइट करवाऊंगी वो आपने हाईलाइट भी करते जाना है। ठीक है। मोहतरमा फातिमा जीना सियासत के मैदान में कायदे आजम की मोतमिद साथी और तहरीके पाकिस्तान में इनकी मावनो मशीर रही। हाँ जी, ये पहले मैं आपको इतना थोड़ा सा समझा दूं। तो ये जो मैंने पढ़ा है ये है मोहतरमा फातिमा जीना सियासत के मैदान में यानी कि सियासत जो है उसके मैदान में कायदे आजम की मोतमिद साथी, मोतमिद मदद करने, काबिल एतमाद। हमने इसका मीनिंग लिखा था पहले ऊपर, क्या था? काबिल एतमाद, जिस पर एतमाद किया जाए। बहन थी ना, बहन से बढ़कर कौन काबिल एतमाद साथी हो सकता है? ठीक है। मोतमिद साथी और तहरीके पाकिस्तान बनाने के लिए जो तहरीक स्टार्ट की थी, तहरीके पाकिस्तान में इनकी मावन व मशीर रही। मावन मददगार, मशीर मशवरे देने वाला। लिखें इसके ऊपर, मावन मददगार, मशीर मशवरे देने वाला। मावन व मशीर मददगार मशवरे देने वाला रही। इन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायदे आजम जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जीना भी इनके साथ थी। इन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आजम को निहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। तो बेटा गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो होती है इसमें बड़े बड़े लीडर मिलकर बैठते हैं और मसले मसाइल हल करते हैं। ठीक है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? लंदन में। जब वो लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो मोहतरमा फातिमा जीना भी इनके साथ लंदन गई, क्योंकि वो अब अपने भाई के साथ साथ ही रहती थी। जब से रती जीना का इंतकाल हुआ था उस वक्त से फातिमा जीना अपने भाई के पास आ गई थी और फिर वो अपने भाई के साथ साथ रहती थी। और जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और तहरीक पाकिस्तान स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, पाकिस्तान बनने के लिए तहरीक स्टार्ट हो चुकी थी। अब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गई वो और उन्होंने अपने भाई को बहुत अच्छे सियासी मशवरे दिए। ठीक है, मैं पहले इतने का आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। सियासत, मोतमिद साथी, तहरीके पाकिस्तान, मावनो मशीर, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, लंदन। हाँ जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये फिल इन द ब्लैंक बन रही है ना? सियासी मशवरे। जी, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अपने माइंड को जरा एक्टिव रखा करें ताकि आपको पता चले कि यहां से ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। जी जी जी, पढ़ते पढ़ते ही आपको कहानी अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मोहतरमा फातिमा जीना आला तालीम याफ्ता, निहायत दूर की बात सोचना और बहुत बहादुर खातून थी। इन्होंने मुस्लिम खवातीन, यानी कि जो मुस्लिम खवातीन थी, मुसलमान खवातीन थी, औरतें थी, को बेदार करने, उन्हें जगाने, उनमें शऊर पैदा करना और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने, उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म यानी कि उन्हें सियासत में लाने। क्योंकि पहले औरतें तो समझती थी सिर्फ हमारा काम ही घर का काम करना है लेकिन पाकिस्तान बनने में खवातीन का भरपूर साथ था।
ٹھیک ہے، وہ اسی طرح تھا کہ انہیں سیاسی طور پر انہیں بیدار کیا. جب محترمہ فاطمہ جینا نے اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئیں، پھر انہوں نے تحریک پاکستان جب سٹارٹ ہو گئی تو محترمہ فاطمہ جینا کا کام کیا تھا کہ وہ گھر گھر خواتین کے پاس جاتی تھی اور انہیں بتاتی تھی کہ ہم کس طرح اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کس طرح کام کر سکتے ہیں. ہم انہیں جگایا، ان میں یہ تحریک پیدا کی کہ وہ بھی اٹھے اور سیاست کے میدان میں نکلے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے، اپنا کنٹری حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو متحد کرے اور سیاست کے میدان میں آئے. نہایت اہم کردار ادا کیا انہوں نے. تو محترمہ فاطمہ جینا نے بہت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. قومی مفادات یعنی کہ اپنے لوگوں کی، قومی جو قوم سے تعلق رکھتے ہیں نا وہ قومی مفادات ہوتے ہیں، کے لیے وقف کر دی. یعنی کہ انہیں اس کے لیے بس کر دیا کہ میری زندگی کا مقصد ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بیچ میں کوئی مفاد نہیں ہے. انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے کنٹری کے لیے کرنا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کرنا ہے. انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا، ہر قدم پر، ہر مسئلے میں، ہر ایک مشورے میں، ہر ایک اس میں قائد اعظم کا ساتھ دیا. عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہی، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ. عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں، یعنی کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہیں. جو بھی جلسے ہوتے تھے ان میں شریک تھی. وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں. ہاں جی، اب ذرا دیکھیں، کافی ڈیفیکلٹ پیراگراف ہے. وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھی. براہ راست وابستہ تھی یعنی کہ جڑی ہوئی تھی. سیاسی قومی ہو گیا، سیاسی، سماجی فلاح و بہبود. ٹھیک ہے، فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو جو مسئلے مسائل تھے ان سے بھی وابستہ تھی، جڑی ہوئی تھی. انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی. ہاں جی، انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی، یعنی کہ انہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا آپ اسے حل کرنے کی کوشش کرتی تھی. محترمہ فاطمہ جینا نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی. محترمہ فاطمہ جینا کیونکہ انہیں تحریک میں شامل کیا نا، محترمہ فاطمہ جینا نے خواتین میں یہ بیدار کی بات اجاگر کیا، شعور کہ بھی اٹھو اور اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مردوں کے ساتھ چلو، مردوں کے ساتھ ان کے کام میں شریک ہو، اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا، اور انہیں سیاسی یعنی کہ انہیں کھینچ کے لائیں کیا ہو اور سیاست میں حصہ لو. کیونکہ خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا بچوں پاکستان بنانے میں. تو اب دیکھیں آگے، یہ ذرا غور سے سنیں آپ. بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جینا بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں. ہاں جی، تو انہوں نے خواتین کی ایک کمیٹی بنائی. صحیح ہے، کمیٹی بنائی، انہیں اکٹھا کیا جس میں خواتین کے ذمے بھی کچھ کام لگائے کہ انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو یہ ان میں کون کون سی خواتین شامل تھی؟ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جینا. یہ سب نے مل کر خواتین کی ایک کمیٹی بنائی اور یہ سب اس کی ممبر تھی. ٹھیک ہے، انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے پر آمادہ کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی، انہیں ان کی رہنمائی کرتی. آمادہ کرنا یعنی کہ ان کو رضامند کرنا. ٹھیک ہے،
ترکیب دے دی. قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ ذمہ داری محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا دے رکھا تھا. کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا اب تک، ہاں جی کیا فرمایا انہوں نے، جو بات کہی ہوئی ہوتی ہے نا کسی بھی لیڈر کی یا کسی بھی شخص کی، جو کال ہوتے ہیں، جو بات کہی ہوتی ہے، وہ ہم انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں اور وہ ایز اٹ از ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی بات انکلوڈ نہیں کر سکتے. جیسے انہوں نے جس ترتیب سے بات کی ہوتی ہے اسی ترتیب سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب تک تو محترمہ فاطمہ جناح نے کیا فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے. اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی. ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے. اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ان کا فرمان ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا فرمان ہے. انہوں نے خواتین کو کس طرح موٹیویٹ کیا، خواتین کو وہ کس طرح سیاست میں لے کر آئی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ہائی لائٹ ورڈز کروانے لگی ہوں، آپ جلدی سے ان کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ ان ورڈز کی پریکٹس کر سکیں. بچوں یہ بہت ڈیفیکلٹ لیسن ہے، بہت ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے، اس میں نام بھی شامل ہے، آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں کہ اپنی پریکٹس. اچھا، آج کی ڈیٹ لگا لیں اس پیج کے اوپر، اور فرسٹ پیراگراف کے میں کروا چکی ہوں، سیکنڈ سے میں کروانے لگی ہوں. دور اندیش، بیدار، سیاسی پلیٹ فارم، مفادات، جلسوں، شانہ بشانہ، قومی، سیاسی، سماجی وابستہ، سیاسی اور فکری رہنمائی فراہم، بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان، آل انڈیا مسلم لیگ، ممبر، حلقے، مقبولیت، آمادہ، ترغیب، امور، فریضہ، حصہ، اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی، حیثیت، ہمسائے، دوستوں، عزیزوں، عملی قوت، قومیت. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بار بار لکھنا ہے، ہر ورڈ کی آپ نے 5 سے 10 بار پریکٹس کرنی ہے. نام بہت ڈیفیکلٹ ہے، ان کے تیت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، فارمیشن کا خیال رکھنا ہے. اور لرن اینڈ پریکٹس. آج کی ڈائری کیا ہے؟ لرن پیج نمبر 10 اینڈ پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈز. محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کی ڈائری تھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.